قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی یکسوئی تنہائی تسبیحات تمجیلات تمہیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام دی ذات و بابرکات واسطے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین دی پکڑ، اللہ رب العالمین دی گرفت بہت ہی سخت ہے، بلکہ قرآن مجید بھی اس بات دی دلیل دے رہا ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ فرماندے نے میری پکڑ میری گرفت بہت سخت ہے، لیکن رب العالمین چھوٹی جی غلطی تے فوری نہیں بندے دی پکڑ کر دے۔ گناہگار نو، باغی نو، نافرمان نو، کافر نو، ملحد نو اللہ رب العالمین مہلت دیندے رہندے نے، او گناہ کردا جاندا ہے، رب العالمین مہلت دیندے جاندے کہ ہن سیدھے رستے تے آ جائے گا، ہن گناہاں تو باز آ جائے گا، ہن سرکشی تو باز آ جائے گا۔ وہ بار بار سرکشی کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے، رب العالمین بار بار بندے نو مہلت دیتے۔ جدو بندہ حد کراس کر جائے، حد نو عبور کر جائے، پھر رب العالمین بندے دی پکڑ کردے نے، بندے تے عذاب نازل کردے۔ حضرات محترم، چند دن پہلا یو ایس اے دے اندر، امریکہ دے اندر اپنے آپ نو سپر پاور کہن والا، اپنے آپ نو طاقتور کہن والا اتنا کم عقل ہے کہ انہوں پتہ ہی نہیں کہ میری طاقت تو زیادہ رب العالمین دی طاقت ہے۔ اپنی طاقت دے بلبوتے تے، اپنی ٹیکنالوجی دے بلبوتے تے فلسطینیاں تے بہت ظلم کیتا، بچیاں نو، عورتاں نو، نوجواناں نو، بوڑھیاں نو قتل عام بھی کیتا، انہاں نو گھرا دے اندروں بھی نکالیا، انہاں دے گھراں نو بھی مسمار کیتا۔ حضرات محترم، فلسطینیاں نے آسمان دی طرف اپنے منہ اٹھا کر کے چھوٹے بچیاں نے، جواناں نے، بوڑھیاں نے، عورتاں نے اللہ تعالیٰ دے کلو دعاواں کیتیاں، کافر دی ہلاکت دیاں، تباہی بربادی دیاں، لیکن رب العالمین نے آسمان تے بیٹھ کر کے اے سارے دا سارا منظر دیکھیا۔ اللہ اے فلسطینیاں نو مار دے رہے، قتل عام کر دے رہے، لیکن رب العالمین مہلت دین دے رہے۔ لیکن جدو اے حد کراس کر گئے ظلم زیادتی اندر، پھر رب العالمین دی پکڑ آئی۔ تسی سوشل میڈیا تے دیکھے ہونا، الیکٹرونکس میڈیا تے، پرسنل میڈیا تے، اخبارات دے ذریعے یا لوگا کلو اے خبر سنی ہونی کہ یو ایس اے امریکہ دے اندر ایک ہوندا شہر لاس اینجلس، ان دے اندر اچانک آگ بھڑکی ہے، اور اس آگ نے ایک پورے شہر نو ملیا میٹ کر دیتا ہے، صفحہ ہستی تو مٹا دیتا ہے۔ میں تے کہنا رب العالمین نے کیا ہوئے گا کہ اے ظالم کافر، تو تے فلسطینیاں دے گھر گرائے نے،
لیکن میں تیرے گھراں دے نشانات ہی مٹا دیا گا۔ اللہ رب العالمین نے گھراں نو جلا کر کے سوا بنا دیتا، نشانات بھی ختم کر دیتے۔ لیکن یو ایس اے اپنے آپ نو طاقتور کہن والا، لاس اینجلس اپنے آپ نو جرت مند کہن والا، بڑی ٹیکنالوجی نے استعمال کی تھی۔ میڈیا امریکہ دی اخبارات اور امریکہ میڈیا دے مطابق تقریباً 12,000 فائٹرز لگے نے اگ نو بجھان اندر، اور 1100 فائر انجن لگے نے، اور 60 طیارے اگ بجھان اندر انہاں محنت کیتی ہے، اور 143 واٹر یعنی کہ طیارے سی او پانی لے کے آندے سی اگ نو بجھان واسطے۔ یعنی دنیا دی انتھک کونا کوئی ٹیکنالوجی سی، لیکن ساریاں ٹیکنالوجی، سائنس سب کچھ ناکام اور فیل ہو گیا، پھر بھی اگ تے قابو نہیں پا سکے۔ اور حضرات محترم، ایک سوال پیدا ہوندا ہے، اے اگ نے پورے امریکہ دے اس لاس اینجلس شہر نو جلا کے رکھ چھڈیا، اور امریکہ دے اس کیلیفورز بندہ جڑا فائر ڈپارٹمنٹ دا نائب صدر سی، انہیں اس بات نو تسلیم کرن دا اعلان کیتا، کہندا ہے کہ جتنی اسی اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر لئیے اگ نہیں بھسم ہوئی، اگ نہیں ختم ہوئی، ہن صرف اور صرف اللہ ہی ساڈے تے رحم کرے تے اے مصیبت اے اگ ٹل سکتی ہے، وگرنہ اسی ساڈی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی ہے۔ ہن سانو رب دے رحم دی ضرورت ہے۔ یعنی ایک غیر مسلم بھی من گیا کہ رب العالمین رحم کرنے والے۔ حضرات محترم، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے آگ کنے لگائی اور آگ کیویں لگی اور کیوں لگی؟ بعض سوشل میڈیا تے تسی اے خبر پڑھی ہونی ہے کہ ایک ایویں لوگاں نے وہ خبر بنائی ہے کہ ایک پرندہ زمین سے بیٹھا سی، اندر منہ اندروں آگ دی چنگاری نکلی تے وہ جنگل دے اندر آگ لگی، پھر وہ شہر دے اندر آگ۔ یہ جھوٹی خبر ہے، من گھڑت خبر ہے۔ حقیقت اندر اے رب العالمین دا انہاں تے عذاب اتریا ہے، جڑا انہاں اللہ تعالیٰ دی نافرمانی اور سرکشی کر کے فلسطینیاں تے ظلم کیتا۔ رب العالمین نے انہوں نے بڑی مہلت دیتی، بڑی ٹھل دیتی، لیکن رب العالمین نے ایک دن انہوں نے پکڑ لیا اور فلسطینیوں نے دکھایا ہے کہ تہاڈے تے ظلم کرنے والے دا اے انجام ہوئے گا۔ آؤ حضرات محترم، اج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں تہاڈے سامنے سابقہ قوماں تے جڑے عذاب آئے، سابقہ قوماں نوں اللہ رب العالمین نے ہلاک کیتا، انہاں دی تباہی بربادی دے عذاب دی میں تفصیل بیان کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیڑی کیڑی قوم تے کیڑا کیڑا عذاب نازل کیتا، آخر انہاں اندر کیڑا گناہ سی جس گناہ دی وجہ تو انہاں نوں اللہ رب العالمین نے انہاں تے عذاب نازل کیتا۔ اور اے امریکہ دے اندر ایک گناہ نہیں، کئی قسم دے لاس اینجلس اندر گناہ پائے جاندے سی، اور اے یو ایس اے امریکہ دا بڑا مشہور سٹی سی اور امیر ترین سٹی سی، سہولیات دینا لبریز سٹی سی، اور ایتھے سب تو زیادہ فحاشی دے اڈے کھولے جاندے سی، فحش ویڈیو بندیاں سی۔ رب العالمین دی بغاوت دن اندر بھی رات اندر بھی کیتی جاندی سی، لیکن رب العالمین مہلت دیتی جا رہے سی، مہلت دیتی جا رہے سی، لیکن آج رب العالمین دی پکڑائی رب العالمین نے تیس نیس کر کے رکھا۔ آؤ سابقہ قوماں تے بھی عذاب آئے، سابقہ قوماں نوں اللہ رب العالمین نے ہلاک کیتا، لیکن انہاں عذاباں دا ذکر، انہاں ہلاکتاں دا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک اندر بیان فرمایا۔ کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ آن والیاں قوماں، آن والے لوگ ان واقعات نو، انہاں دی سابقہ قوماں دی تباہی ہلاکت نو پڑھ کر کے سبق حاصل کرن۔
آؤ حضرات محترم، میں تہاڈے سامنے بلا اختصار سابقہ قوماں تے نازل ہون والے اترن والے عذاباں دی تفصیل بیان کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مینوں صحیح کما حقہ قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میرے اور تساڈے پیر و مرشد امام الانبیاء آقا علیہم الصلوۃ والسلام دے سینہ پر تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان فرما رہے آئے۔ فرمایا والا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العالمین نے جس بستی نو بھی، جس قوم نو بھی، جس نبی دی بھی قوم نو ہلاک کیتا ہے، جس بستی تے جو بھی عذاب آیا ہے، بڑے عذاب تو پہلا اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل فرمائے نے، تاکہ نہ چھوٹیاں چھوٹیاں عذاباں ول دیکھ کے بڑے عذاب تو ڈر جان، آخرت دے عذاب دونوں دے دل اندر خوف پیدا ہو جائے۔ فرمایا والا نذیقنہم من العذاب الادنی، اسی قوماں نو بستیاں نو چھوٹے عذاباں اندر مبتلا کیتا۔ آؤ چھوٹے تے بڑے عذاب دی میں تہاڈے سامنے وضاحت بیان کردا۔ چھوٹا عذاب کیڑا تے بڑا عذاب کیڑا؟ چھوٹے عذاب دا مطلب یہ ہے کہ سیلاب دا آ جانا یہ بھی چھوٹا عذاب ہے، مہنگائی دا بڑھ جانا یہ بھی چھوٹا عذاب ہے، بارش دا حد تو زیادہ ہو جانا یہ بھی جناب چھوٹا عذاب ہے، چھوٹے چھوٹے زلزلے دا آ جانا یہ بھی چھوٹا تے ہلکا عذاب ہے، اور جناب اللہ رب العالمین دے طرف ظالم حکمران دا مسلط ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ دی طرف چھوٹا عذاب ہے، اور پھلاں دے اندر رزق دے اندر بے برکتی آ جانا، رزق اندر کمی دا واقعہ ہو جانا یہ بھی چھوٹا تے ہلکا عذاب ہے۔ یہ چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ اس واسطے چکاندے نے والا نذیقنہم من العذاب الادنی، چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ قوماں تے اس واسطے لے کے آندے نے دون العذاب الاکبر، تاکہ بڑے عذاب تو ڈر جان، بڑے عذاب تو خوف کا جان۔ تے بڑا عذاب کیڑا ہے؟ قیامت دے دن دا زلزلہ بڑا عذاب ہے، حساب و کتاب دا دن بڑا عذاب ہے، قبر دا کھاٹی والا معاملہ بڑا عذاب ہے، جہنم تے پل صراط دا معاملہ ہے بڑا عذاب ہے۔ فرمایا چھوٹے عذاب اس واسطے اتارنے تاکہ بندہ اپنی اصلاح کر کے برے اعمال تو باز آ جائے، لعلہم یرجعون تے سیدھے رستے دی طرف لوٹ آئے۔ چھوٹے عذاباں تو ڈر کر کے بڑے عذابوں دے دل اندر خوف پیدا ہو جائے تے رب العالمین دی طرف آ جائے۔ آؤ حضرات محترم، ہن میں تہاڈے سامنے انہاں قوماں دا ذکر کرنا چاہنا وا، انہاں بستیاں دا ذکر کرنا چاہنا وا جنہاں بستیاں تے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے تے بڑے بڑے عذاب نازل کیتے نے۔ آؤ حضرات محترم غور کرتے جانا۔ سب تو پہلی قوم بنی اسرائیل قوم ہے۔ بنی اسرائیل دی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبی بنا کے مبعوث فرمایا، تے موسیٰ دے بھائی ہارون نو نبی بنا کے مبعوث فرمایا، تے حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیلیاں نو بڑی واضح نصیحت کی تھی، بڑی تبلیغ کی تھی، اور بنی اسرائیل قوم جنو اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتاں دے نال نوازے آئے، اور اس دور دی سب تو فضیلت والی تے شان والی قوم بنی اسرائیل قوم سی۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا ڈرایا، بڑا سمجھایا، لیکن سیدھے رستے تے نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم تے بنی اسرائیلیاں تے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کیتے۔ انہاں عذاباں دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ
والضفادع والقمل والزفادع والدم آيات مفصلات فاستکبروا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی بنی اسرائیلیاں نو بڑا انبیاء مبعوث فرمایا، انہاں سمجھا لیکن سیدھے رستے تے نہیں آئے، اللہ دیاں دن بدن بغاوتاں کردے جا رہے نے۔ پھر اللہ دا پہلا عذاب آیا، فرمایا علیہم الطوفان، اسی طوفان بنی اسرائیلیاں تے بھیجیا۔ طوفان تو بعد فرمایا سی ٹڈیاں دا عذاب نازل کیتا، ٹڈیاں دا عذاب اجے ختم نہیں ہویا، فرمایا والقمل، اسی جوہاں دا عذاب نازل کر دیتا ہے، اجے جوہاں دا عذاب ختم نہیں ہویا، فرمایا سی مینڈک دا جناب مینڈک دا عذاب نازل کر دیتا ہے، بسترے اندر، کھان پین برتن اندر، گھر اندر، رہائش اندر، ہر جگہ تے مینڈک ہی مینڈک نے۔ اجے اے عذاب اندر کمی واقعہ نہیں ہوئی، پھر پنجواں عذاب آ گیا، خون دا عذاب آ گیا، فرمایا والدم آیات مفصلات، پے در پے مسلسل سیناتے عذاب نازل کیتے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آخر بنی اسرائیلی اندر کیڑا گناہ سی جس گناہ دی وجہ تو رب العالمین نے مسلسل لگاتار انتے 5 عذاب نازل فرمائے نے۔ فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، ایک قوم نے تکبر کیتا ہے، اللہ دے نبیاں دی بات نو نہیں منیا۔ تکبر کنوں کہندے نے؟ اے تکبر دا اج تعریف بھی لوگ غلط کرتے نے، تکبر دا مطلب بھی غلط سمجھتے نے۔ کچھ لوگ کہندے نے جی کپڑے اچھے پہن لینا تکبر ہے، اچھا مکان بنا لینا، اچھی گاڑی خرید لینا، یہ جی بندہ تکبر کر رہا ہے۔ نہیں بھائی، یہ تکبر نہیں، اچھا کپڑا پہننا، اچھی گاڑی استعمال کرنا، اچھا مکان بنانا، یہ بلکہ سنت رسول ہے۔ اور تکبر پھر کنوں کہندے نے؟ حق بات نو نہ مننا، حق بات نو ٹھکرانا، نبی انبیاء دی دعوت نو قرآن و حدیث کا پتہ لگ جان دے باوجود مسئلے پہ عمل نہ کرنا، انو تکبر کہندے نے۔ آؤ بنی اسرائیلیاں تے پہلا عذاب آیا تکبر کرن دی وجہ تو اللہ نے 5 عذاب ہلکے نازل فرمائے، چھوٹے چھوٹے عذاب نازل فرمائے، پھر بھی راہ راستے نہیں آئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے پوری قوم تے چیخ دا عذاب نازل کر کے پوری قوم نے تباہ و برباد فرما چھڑیا۔ دوسرا عذاب جس قوم تے آیا، میرے اور تو سارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرات محترم انسان و اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتاں دے نال نوازے آئے، انہاں نعمتاں دے اندروں پانی تے سمندر بھی اللہ رب العالمین دی، پانی بھی بہت بڑی نعمت ہے، سمندر بھی اللہ رب العالمین دی بہت بڑی عطا تے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سمندر دیاں گہرائیاں اندروں بندہ اپنا رزق تلاش کرتا ہے، اس سمندر دے اوپروں بھی بندہ اپنا رزق تلاش کرتا ہے، تے ہیرے تے جواہرات تے رزق کھان والیاں چیزاں تے مدنیات نکالدا ہے، لیکن ایک ہوئی پانی، ایک ہوئی سمندر جڑا بندے واسطے نفع مند ہے، جدوں بندہ حد تو بغاوت کر جائے نا، حد تو کراس ہو جائے نا، ایک ہوئی سمندر بندے دی ہلاکت دا سبب بن جاندا ہے، بندے واسطے عذاب بن جاندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو مصر دے اندر بنی اسرائیلیاں دے فرعون دے کول بھیجیا، جا کے فرعون نو دعوت دیا، غرض واقعہ مختصر بڑا سمجھایا موسیٰ نبی نے، لیکن قوم باز نہیں، فرعون اپنے آپ نو رب کہنے والا، حضرت موسیٰ اپنے منن والے نو لے کر کے نکلے نے، جدو سمندر دے قریب پہنچے نے تے سمندر دے اوپر آسا ماریا، سڑک بن گئی، جی ٹی روڈ بن گیا ہے، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کر کے چلے گئے نے، تے فرعون نے سمجھا موسیٰ گزر گیا تے میں بھی گزر جاواں گا، فرعون اس سڑک تے جی ٹی روڈ تے چڑھے آئے، جدو درمیان اندر گیا ہے تے سڑک ختم ہو گئی ہے، فرعون پانی اندر ڈب کر کے مر گیا ہے۔ اللہ دا قرآن نقشہ بیان کردا ہے، فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔
اسی فرعون تے فرعون دی آل نو ایمان نہ لے آن دی وجہ تو اے گناہ سی کہ موسیٰ نبی تے ایمان نہیں لے کے آئے ایمان نہ لے آن دی وجہ تو اسی انہاں نو سمندر دیاں گہرائیاں اندر ڈبو ڈبو کر کے مارے آئے اور اس تو بڑی ذلت رسوائی کی ہو سکتی ہے پھر فرعون نو پانی نے بھی قبول نہیں کیتا مٹی نے بھی قبول نہیں کیتا آج بھی مصر دے عجائب گھر دے اندر فرعون دی ممی تے فرعون دی ڈڈ باڈی موجود ہے اے اللہ دا عذاب نہیں تے اور کیے قیامت دے دن تک اللہ تعالی نے نشان عبرت بنا کے رکھ چھڑے آئے تیسری قوم دی ہلاکت دی وجہ اے قوم دانا حضرت نوح علیہ السلام دی قوم ہے اس قوم تے اللہ رب العالمین نے پانی دا عذاب نازل کیتا لیکن او فرعون نو سمندر دے پانی اندر غرق کر کے ماریا اور حضرت نوح دی قوم نو اللہ تعالی نے آسمان تو پانی نازل کر کے انہوں ڈبو کر کے ماریا اور اس حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دا واقعہ اللہ رب العالمین نے ایک انوکھے انداز نال قرآن پاک اندر نقشہ بیان کیتا ہے آؤ نوٹ کر دے جانا میرے اور تو صد پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر حضرت نوح نبی نے 950 سال تبلیغ کیتی ہے 950 سال لوگاں نو صرف ہوئے کہ آئے انی لکم رسول امین لوگوں میں اللہ دا سچا تے اللہ دا پکا رسول 950 سال لوگاں دے دروازے کھڑکا کھڑکا کر کے دعوت دیتی ہے جناب بندیاں دے گھر اندر جا کے دعوت دیتی ہے میلیاں تے جا کے دعوت دیتی ہے بازار اندر دکاناں اندر مارکیٹاں اندر ہر جگہ تے جا کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کیتی ہے لیکن تھک ہار کر کے حضرت نوح فرماندے نے اللہ اے قوم بڑی بغاوت کرنے والی ہے اے قوم سیدھے رستے تے نہیں آنے والی ہے چند لوگ ایمان لے کے آئے نے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے نوح نبی جی تجھے کشتی بناؤ نا اللہ دے حکم دے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تے قوم مرے حضرت نوح علیہ السلام نو مذاق کر دینے ٹھٹا کر دینے اے نوح نبی جی اے تے پہاڑی علاقہ ہے پتھریلا علاقہ تسی کشتی کتے چلانی ہے قریب نائی تے کوئی دریا ہے قریب نائی کوئی ندی تے نائی کوئی سمندر تے نائی کوئی نہر ہے تسی کشتی بنا رہے تے کشتی کتے چلانی ہے مذاق کر دینے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا میرے نوح نبی جی اس کشتی دے اندر ہر چیز دا جوڑا جوڑا سوار کر لو جوڑا جوڑا بٹھا لو نا حضرت نوح علیہ السلام آپ بھی بیٹھ گئے نے تے اپنے منن والے نو بھی بٹھا لے آئے ہر جاندار چیز دا جوڑا جوڑا حضرت نوح علیہ السلام نے بٹھا لے آئے کتے دا بھی جوڑا بٹھا لے آئے بلی دا بھی جوڑا بٹھا لے آئے ایتھے رخ کر کے ایک بات بھی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھنا وا حضرات محترم حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جاندار چیز دا جوڑا جوڑا بٹھا لے آئے اللہ دے حکم دے مطابق نہیں بٹھایا تے مشرک نو نہیں بٹھایا پتہ کہ چلیا کہ مشرک جانور تو بھی بدتر ہے جانور تو بھی گندا ہے مشرک اللہ رب العالمین نے منع فرما دیتا نہیں بٹھانا کشتی تے بیٹھ گئے نے اللہ تعالیٰ دی طرف جناب عذاب آ کے آئے اللہ تعالیٰ دی طرف آسمان تو بارش برسنا شروع ہو گئی فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر آسمان نے بارش برسانا شروع کر دیتی ہے وفجرنا الارض عیونا تے زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیتا ہے مفسرین فرماتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب ہر سمتا دی طرف پانی آ رہا ہے اور پانی عروج
عروج پکڑدا جا رہا ہے تے قوم نو اللہ تعالی نے پانی بارش دے پانی دے اندر ڈبو ڈبو کر کے ہلاک کیتا، تباہ و برباد کیتا ہے۔ اے عذاب نہیں تے اور کی ہے، عذاب کیوں آیا ہے؟ 950 سال نبی نے سمجھایا ہے کہ اللہ نال شرک نہ کرو، لیکن قوم باز نہیں آئی، پھر اللہ دا عذاب آیا ہے۔ میں پہلا یہ بات نو بیان کر چکا کہ رب العالمین چھوٹے جے گناہ تے یا فوری گناہ تے بندے دی پکڑ نہیں کردا، جدو بندہ بغاوت تو حد تو بڑھ دے پھر رب العالمین دا عذاب آندا ہے۔ 950 سال لوگاں نو حضرت نوح نے کہا انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، لوگوں میں اللہ دا نبی تے اللہ دا رسول تے اللہ دا پیغمبر جے لوگاں نے نہ نبی منیا نہ رسول منیا، نہ نبی تے ایمان لے آندا نہ اللہ تے ایمان لے آندا، پھر اللہ رب العالمین نے 950 سال بعد عذاب نازل کیتا آسمان تو، ہلاک اور تباہ کر کے رکھ چھڈا۔ کی گناہ سی؟ ایک ہی گناہ سی، 950 سال سمجھاندے رہے لیکن نہیں سمجھے، پھر اللہ دا عذاب آیا۔ آؤ چوتھی قوم جن دی ہلاکت دا منظر، جن دی تباہی دا پس منظر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید اندر بیان کیتا، اے ہے حضرت ہود علیہ السلام دی قوم، اور اس قوم تے اللہ رب العالمین نے سخت تیز آندھی دا عذاب نازل کیتا ہے، اور انسانی زندگی واسطے جنہ چیزاں دی بنیادی زندگی واسطے زندہ رہن واسطے جنہ چیزاں دی ضرورت ہے وہ 3 چیزاں بڑیاں اہم نے، پانی، ہوا اور غذا۔ پانی اور غذا بندے نو 1-2 دن نہ بھی ملے تے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا اتنی ضروری ہے، اتنی اہم ہے کہ ہوا بندے نو میسر نہ ملے تے بندے دی سانساں والی ڈوری ٹوٹ جاندی ہے، بندے دی موت واقعہ ہو جاندی ہے، بندہ جناب موت دی کھاڑ اندر اتر جاندا ہے۔ اور ایک ہی ہوا جڑی ہے یہ بادلاں نو لے کے جاندی ہے، بارش برسدی ہے، یہ کدی ٹھنڈی ہوا چلدی ہے، کدی گرم چلدی ہے، کدی خشک چلدی ہے، پھر اندے نال فصلاں پکدیاں نے۔ ہوا اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی اپنے جسم اندر ہوا لے کے جانے پھر انہوں خارج کرنے، اس واسطے سارا سانس چل رہے، یعنی خوراک تو بھی زیادہ اہم ہوا ہے، غذا تو اور پانی تو بھی زیادہ اہم چیز ہوا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جدو یہ ہوا حد تو بڑھ جائے پھر یہ عذاب بن جاندی ہے، ازمائش بن جاندی ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے اللہ تعالیٰ نے ہوا دا، آندھی دا، طوفان دا عذاب نازل کیتا۔ میرے اور تو سادہ پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پر نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان فرما رہے آئے، فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی قوم ہود تے سخت ہوا دا عذاب مسلط کیتا، اور ہوا 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، فرمایا 7 لیال و 8 7 دن تیز ہوا، 7 راتاں سخت تیز ہوا چلدی رہی تے 8 دن سخت تیز ہوا چلدی رہی۔ اس ہوا نے انہاں دے مکانات کھیڑ دیتے، اس ہوا نے انہاں نوں تباہ برباد کر کے رکھ چھڈیا۔ حضرات محترم، 1 دن نہیں، عام ساڈے معاشرے اندر، ساڈے اس دور اندر 1 چند گھنٹے آندی ہے تے گھراں دے اندر کھٹا ہی کھٹا تے گندگی ہو جاندی ہے۔
لیکن جس قوم تے اللہ تعالی نے 7 دن تے 7 جناب راتاں تے 8 دن مسلسل آندھی دا عذاب نازل کیتا ہے تے انہاں دا کی حال ہویا ہے گا اللہ فرماندے نے اسی حالات تے تباہ و برباد کر کے رکھ چھڈیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ او حضرات محترم پنجویں قوم جس قوم تے اللہ دا عذاب ہے اس قوم دا نام قوم سمود ہے حضرت صالح علیہ السلام دی قوم ہے اور حضرات محترم آواز بھی اللہ رب العالمین دی بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ آواز حد تو زیادہ ہو جائے نا پھر یہ عذاب بن جاندی ہے اور ابنائے انسانی دی آواز دے اندر انسان دی آواز اندر تے جانور دی آواز اندر اللہ تعالیٰ نے فرق رکھے آئے صرف انسان تے جانور نہیں بلکہ ابنائے انسانی آواز دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھے آئے یعنی انسان دیا آپس اندر آواز اندر فرق ہے کسے انسان دی بڑی دلکش آواز ہے کسے انسان دی بڑی خوبصورت آواز ہے کسے انسان دی بڑی سریلی اور شیریں آواز ہے حضرات محترم ہر بندے نے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آواز دا ملکہ عطا کیتا ہے لیکن یہ بھی ایک حد تک بندہ سن سکتا ہے لیکن اے تسی دیکھ رہے ہو سپیکر لگے ہیں مسجد اندر ان سپیکراں دی اگر آواز تیز کر دیتی جائے تے بندہ تنگ پہ جاندا ہے بلکہ بندے دے کان دے جڑے پردے نے وہ پھٹن دا خطرہ ہوندا ہے زیادہ تیز آواز انسان نہیں سن سکتا بندے دی برداشت تو باہر ہو جاندی ہے لیکن حضرت سمود علیہ السلام دی کو حضرت صالح علیہ السلام دی قوم سمود قوم سمود تے اللہ تعالیٰ نے سخت آواز دا عذاب نازل کیتا اور آواز آئی کہ اللہ رب العالمین نے انہوں نے کلیجے پھٹ گئے اور زمین تے گر گئے اور او قوم بد نصیب اور بدبخت سی ان حضرت صالح علیہ السلام نے کہندے نے اے صالح اسی اس وقت تیرے تے ایمان لے کے آوا گے اسی دیکھنا چاہنے ہاں کیا سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ دے اندروں ایک زندہ اونٹنی نکلے اسی اس اونٹنی نو دیکھا گے ایک نشانی دیکھا گے پھر تیرے تے ایمان لے کے آوا گے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا فرمائی تے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کیتی تے اللہ تعالیٰ نے او جناب پہاڑ دے اندر اونٹنی نکلی لیکن اے اتنی ہڈ حرام اور بد نصیب اور بدبخت قوم سے نشانی دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لے کے آئے الٹا ہے نا اس اللہ دی نشانی اونٹنی نو قتل بھی کر چھڑیا پھر اللہ تعالیٰ دا عذاب اس قوم تے آیا اور ایک قوم کتنی طاقتور سی قرآن منظر بیان کردہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اتنی طاقتور قوم سی نہ دے کڑیل جوان سی تے نہ اپنے مکانات محل پہاڑاں نو کرید کر کے نہ اپنے مکانات محلات بنائے سی بڑا انہوں اپنے اوپر فخر سی کہ سی پہاڑاں نو کرید کر کے مکان بنانے یعنی اپنے آپ نو اس دور دے سپر پاور ایک قوم اپنے آپ نو سمجھے سی سپر پاور اپنے آپ میں قوم سمجھے سی جنہیں آج امریکہ اپنے آپ نے سپر پاور سمجھدا سی کہ اللہ تعالیٰ نے ہلکا جا آگ دا عذاب نازل کیتا ہے پورے لاس اینجلس نو پورے شہر نو اللہ تعالیٰ نے جناب بھوسا بنا کے رکھ چھڑے آئے پورے شہر نو اللہ تعالیٰ نے سوا بنا کے کوئلہ بنا کے رکھ چھڑے آئے اپنے آپ نے ترقی یافتہ کہنے والا اور ساریاں اپنیاں سائنس تے ساریاں ٹیکنالوجی جناب استعمال کر لئیاں لیکن پھر بھی آگ نو بجھا سکیا نہیں بجھا سکیا اے ہے رب دی طاقت دے سامنے کسی دا بھی زور نہیں وہ اتنا غفلت دی نیند دے اندر سی کہ میری طاقت تو بڑی طاقت رب العالمین دی طاقت ہے مینوں جڑی طاقت عطا کیتی وہ اللہ نے عطا کیتی ان دے اندر تے طاقت ہی بہت زیادہ ہے رب العالمین دے سامنے تے کوئی نہیں نہ کر سکتا رب العالمین دا عذاب آ جائے ساریاں جناب سائنس ٹیکنالوجی سارا کچھ فیل ہو جاتا ہے طاقت ساری دی ساری ناکام ہوگی رب العالمین نو فتح ملی رب العالمین نے عذاب نازل کیتا پورے علاقے نو تباہ و برباد کر کے رکھ اور یہ بھی قوم سمود یہ بھی اپنے آپ نو بڑی ترقی یافتہ سمجھدی سی پہاڑاں اندر کرید کر کے مکانات بناندی سی لیکن جدو رب العالمین دا عذاب آیا کیڑا عذاب آیا فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ اللہ تعالیٰ نے سخت آواز دا عذاب نازل کیتا
اتنی زوردار دی آواز آئی، چیخ دی آواز آئی، انہاں دے کلیجے پھٹ گئے تے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے، مر گئے، ملیاں میٹ ہو گئے۔ ایک قوم سمود دا اللہ تعالیٰ نے حال کیتا ہے، اور 6ویں قوم دا تذکرہ جڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ اس بندے دا نام ابرا یمن دا بادشاہ، یمن دا گورنر ہے، جی بیت اللہ دا طواف مومن لوگ کرتے نے، مسلمان کرتے نے، اندے دے اندر حسد دی اگ جلی کہ میں بھی یمن دے اندر ایک کلیسا بنانا، ایک بیت اللہ دے طرح ایک مکان بنانا وا، لوگوں دی بھی پوجا کرن، اوندا بھی طواف کرن۔ انہیں یمن دے اندر ایک جناب بیت اللہ دی طرح دے ایک جناب گھر بنایا کہ لوگاں نو حکم دیتا کہ ایندا بھی طواف کیتا جائے۔ ایک مسلمان نے اتھے جا کر کے پخانہ کر دیتا، گندگی کر دیتی، انہوں غصہ آیا، بدلہ لینے واسطے ایک بہت بڑا لشکر لے کے بیت اللہ نو حملہ، بیت اللہ نو گران واسطے آیا، بیت اللہ تے حملہ کرن واسطے آیا، بڑا بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے آئے۔ تے اللہ تعالیٰ نے اے نہیں کسے نبی نو کسے انسان نو نہیں کیا کہ بیت اللہ دی حفاظت کرنی ہے، رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے پرندیاں نو بھیجے آئے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وہ چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے سی تے چھنڈ در چھنڈ آئے نے، انہاں دے منہ دے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر موجود نے، چھوٹے چھوٹے پتھر موجود نے، او جس بندے تے بھی پتھر پھینک دے سی رب العالمین انہوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیندے سی۔ رب العالمین اس ہاتھی تے ہاتھی دے سوار فوجی نو سوا تے کولا بنا کر کے رکھ دیندے سی۔ اے اللہ تعالیٰ دی مرضیاں نے، وہ چھوٹے پرندے کلو کم لے لوے، یا پانیاں کلو کم لے لوے، یا ہواواں کلو کم لے لوے، یا آوازات کلو کم لے لوے، اے رب العالمین دی مرضیاں نے۔ اللہ اکبر، پورے ہوئے جناب ابرا جناب دھوڑ گیا، واپس چلا گیا، تباہ و برباد کر کے رکھ چھڑیا رب العالمین نے۔ او حضرات محترم، 7ویں قوم جس قوم پہ اللہ رب العالمین دا عذاب آیا ہے، اے ہے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے رب دے برگزیدہ پیغمبر نے۔ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم جڑی وہ بڑے گندے فعل اندر مبتلا ہو گئے نے، انہوں نے بڑی اچھی تعلیمات دے رہے سی، لیکن قوم ایک برے فعل اندر مبتلا ہو گئی سی۔ لوگ مردہ دے نال اپنا منہ کالا کر دے سی، بڑا سمجھائے لیکن سمجھ نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام دے کول اللہ دے بھیجے فرشتے انسانی شکل اندر آئے نے، تے فرشتے آ کے کہندے نے نوح نبی جی اسی اللہ دے تے تواڈے مہمان آ۔ تے حضرت لوط علیہ السلام دے کول جدوں آئے نے مہمان، تے بستی دے لوگ بھی آ گئے نے، اے نوح نبی جی اسی انہاں نال اپنی خواہشات پوریاں کرنا چاہنے ہاں، تینوں پتہ ہی ہے جیڑیاں سانوں عادتاں نے، اسی اپنی عادتاں تے خواہشات نو پورا کرنا چاہنے ہاں۔ حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اے میری قوم والے ہو، میری قوم دیاں بیٹیاں نال اپنیاں حاجات نو پورا کر لو، مینوں میرے مہماناں دے سامنے تے ذلیل و رسوا نہ کرو، مینوں مہماناں دے سامنے تے مینوں ذلیل نہ کرو۔ اس واقعے تو ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ اندر آندا ہے کہ فرشتے اپنی شکل و صورتاں بھی تبدیل کر لیندے نے، اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ اندر آندا ہے فرشتے انسانی شکل اندر آئے سی، اور جڑے لوگ کہندے نے کہ نبی غیب جانتے نے، نبیاں نو پتہ ہے غیب دے معاملات دا، اس واقعے اندر پتہ چلدا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے۔ اگر نبی غیب جاندے ہوندے پھر حضرت لوط علیہ السلام نو پتہ کیوں نہیں چلیا کہ اے اللہ دے نوری ملائکہ نے، اے فرشتے نے؟ کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم والے نو کہندے نے اے اللہ دے مہمان نے تے مہماناں دے سامنے مینوں رسوا نہ کرو، پتہ نہیں اے کیڑے علاقے تو چل کر کے مینوں ملن واسطے آئے نے۔ الغرض اے فرشتیاں نے آ کے حضرت لوط علیہ السلام نو حکم دیتا، اے لوط نبی جی اتوں نکل جاؤ، اس بستی تے ان قریب اللہ رب العالمین دا بہت خطرناک قسم دا عذاب آن والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے منن والیاں نو نال
پھل لیا، اس بستی اندر کوچ کر گئے، فوری پھر رب العالمین دا عذاب آیا، اللہ رب العالمین دی پکڑ آئی، فرمایا فَأَسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ رب العالمین دا عذاب آیا، فرمایا وَأَمْطِرْ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ رب العالمین نے اس پوری دی پوری بستی نو زمین تو کھگ لیا، آسمان تے قریب لے جا کر کے الٹا کر کے زمین تے پھینکیا، اور اوپروں اللہ رب العالمین نے پتھراں دی بارش نازل کی تھی۔ جتنے بھی قوماں دے عذاب تہاڈے سامنے میں رکھے نے، سب تو زیادہ خطرناک عذاب قوم لوط تے عذاب آیا ہے، پوری بستی نو زمین تو اٹھا لیا، اوپر جا کے الٹا کر کے پھینکیا، پھر اوپروں پتھراں دی بارش اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری قوم نو ہلاک کر کے رکھ چھڑیا۔ کیوں عذاب آیا؟ کی گناہ سی، کی جرم سی؟ گناہ یہ ہوئی سی کہ مردہ دے نال اپنی خواہشات، حاجات، اپنی تمنا اور اپنی ہرس نو پورا کر دے سی۔ اس گناہ، اس بندے فعل دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خطرناک عذاب اس قوم تے نازل کیتا ہے۔ آؤ حضرات محترم، 8واں عذاب حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم تے آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو بڑا سمجھاندے سی، ان دی حضرت شعیب دی قوم ماپ تول اندر کمی کر دے سی، جدو کسی کو چیز لینی ہے پوری لینی ہے، جدو کسی نو چیز دیندے سی کم تول کے دیندے سی، فراڈ کر کے، دھوکا کر کے جناب چیز دیندے سی۔ اس قوم تے اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیتا، فَأَسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم حضرت شعیب نو کہندے نے کہ اے شعیب نبی جی، اگر تسی سچے نبی ہو تے آسمان تو اگ دا عذاب ساڈے تے آئے نا، سی دیکھنا چاہنے ہیں۔ کتنی بدبخت قوم ہے، اپنے منہ دے اندر منگ کر کے عذاب لے رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کی قوم تے اگ دا عذاب نازل کیتا، اور اس قوم نے اللہ رب العالمین نے ہلاک اور تباہ و برباد کر کے رکھ چھڑیا۔ اور حضرات محترم، 9واں عذاب اللہ تعالیٰ نے قارون تے نازل کیتا، اور قارون تے کی کس وجہ تو عذاب آیا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا مال عطا کیتا سی، بڑا رزق عطا کیتا سی، لیکن اس مال دے اندروں اللہ تعالیٰ دے رستے اندر خرچ نہیں سی کردا۔ ایک گھمنڈ سی، میری ہتھاں دی اپنی کمائی ہے، میں آپ خود جناب حاصل کیتا، میں اللہ نے کوئی نہیں عطا کیتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مال سمیت ہی قارون نو زمین دے اندر دھنسا دیتا، زمین دے اندر چلا گیا۔ قارون تے عذاب آیا ہے۔ اور اسی طرح 10واں عذاب اللہ تعالیٰ نے حضرات محترم بنی اسرائیلیہ تے اصحاب السبت تے نازل فرمایا۔ اصحاب السبت انہاں لوگاں نو کہندے نے جنہاں ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کیتی ہے۔ کی مطلب؟ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیتا سی کہ تسی ہفتے والے دن مچھلی دا شکار نہیں کرنا، لیکن ایک قوم اتنی بد نصیب اور بدبخت سی، انہیں ہفتے والے دن شکار تو نہیں کیتا، لیکن سمندر دے قریب کھائیاں بنا کے سائڈ تے گڑے بنا دیتے، پانی اور مچھی ہفتے والے دن امتحان سی نا، ہفتے والے دن مچھی بہت زیادہ آندی سی، اور وہ پانی جڑا سی انہاں گڑیاں دے اندر آندا، مچھیاں بھی بہت زیادہ آ جاندیاں۔ ہفتے والے دن وہ گڑے نو لائن نو کھائی نو بند کر دیندے، پھر اتوار والے دن جا کر کے پکڑ لیندے، یعنی ہیلا کیتا انہاں۔ تے اللہ رب العالمین نے اس قوم تے بھی اتنا خطرناک عذاب نازل کیتا، فرمایا کونو قردۃ خاسئین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونو ہو جاؤ کونو قردۃ خاسئین، بندر، اور یہ پوری قوم دی شکل بندر اور خنزیر اندر تبدیل ہو۔ اور انسان اشرف المخلوقات ہے، جدو انسان اپنی انسانیت تو نکل جائے، جانوراں والے کام کرن لگ جائے، پھر اللہ تعالیٰ انسان نو جانوراں دے ہی بنا دیندے۔ اور بلکہ قرآن پاک اندر فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، جدو انسان انساناں والے کام نہ کرے پھر وہ جانوراں تو بھی بدتر ہو جاندا، جانوراں تو بھی برا ہو جاندا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم دے شکلاں جڑے نے سور اور بندر اور خنزیر جیسیاں بنا دیتی۔ کی وجہ سی؟ اللہ تعالیٰ دے حکم دی، ایک حکم دی نافرمانی کی، عذاب کے نازل کیتا، شکلاں تبدیل کر دیتی۔
آؤ حضرات محترم، یہ جتنے بھی قوماں تے عذاب آئے قوماں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیتا ہے، 10 عذاب قرآن پاک اندر قوماں دی تباہی دے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ سب تو پہلا جڑا عذاب آیا اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا وہ ہے بنی اسرائیلیاں تے عذاب آیا، اور اسی طرح فرعون پانی اندر غرق کر کے رب العالمین نے ماریا۔ قوم نوح تے پانی دا عذاب آیا، اور اسی طرح ہود علیہ السلام دی قوم تے سخت تیز آندھی دا عذاب آیا، اور اسی طرح حضرات محترم قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام دی قوم سمود تے اللہ تعالیٰ نے سخت چیخ دا آواز دا عذاب نازل کیتا، اور ابرہہ نو اللہ رب العالمین نے ہاتھی سمیت ہی زمین اندر ہاتھیاں چھوٹے چھوٹے پرندیاں دے کلو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کیتا، اور اسی طرح قوم لوط نو اللہ رب العالمین نے زمین تو اٹھا کر کے آسمان تو الٹا کر کے زمین تے پھینکیا، پتھرا دی بارش نازل کیتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم تے آگ دا عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اسی طرح قارون مال سمیت اللہ تعالیٰ نے زمین اندر دھنسایا۔ اور 10واں عذاب اللہ تعالیٰ نے ایسی اصحاب السبت قوم جنہ اللہ تعالیٰ دے حکم دی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہوں دی شکلہ تبدیل کر دیتی۔ آؤ حضرات محترم، اور ایک سوال پیدا ہوندہ ہے، USA امریکہ دے اندر لاس اینجلس دے اندر جڑا عذاب آیا ہے 10-15 دن ہو گئے نے، آگ کنٹرول اندر نہیں ہو رہی، دن بدن وہ آگ بڑھتی جا رہی ہے، تباہی اور جناب ہلاکتہ ہی کیتی جا رہی ہے۔ اندی کچھ لوگ سوال کر دینے کیا کافرہ واسطے دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضرات محترم 2 دلیلہ دے آگا نبی علیہ السلام۔ پہلی دلیل سن لو، اگر کافرہ تے عذاب آئے، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، نقصان ہو جائے، آگ دا عذاب آئے، جو بھی آئے، کیا انہاں واسطے دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ 2 دلیلہ۔ پہلی دلیل نبی علیہ السلام نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا۔ غزوہ خندق دے موقع تے نبی علیہ السلام نو کافراں نے جنگ اندر مصروف رکھیا، نبی علیہ السلام دی عصر دی نماز نکل گئی، نبی علیہ السلام نے پھر کافراں واسطے بد دعا کیتی ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اے اللہ کافراں دے گھراں نو اگ نال بھر دے، انہاں دیاں قبراں نو اللہ تعالی اگ نال بھر دے۔ اے نبی پاک نے بد دعا کیتی کافراں واسطے۔ اور دوسری دلیل نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے سی، ابو جہل اور ابو جہل دے منن والیاں نے گندے جانور دی اوجری لیان کے نبی علیہ السلام حالت سجدہ دے اندر سی، اور نبی علیہ السلام دی کمر تے لیان کر کے رکھ دیتی، اور نبی علیہ السلام نے کافی دیر بعد سجدے اندر سر اٹھایا، اور نبی علیہ السلام نے آسمان دی طرف چہرہ کر کے بد دعا کیتی اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش والیاں نو ہلاک کر دے، قریش والیاں نو تباہ و برباد کر دے۔ ثم سمیہ، پھر نبی علیہ السلام نے لوگاں دے نام لے لے کر کے، کافر لوگاں دے نام لے لے کے بد دعا کیتی بی ابو سمیہ، ثم سمیہ علیک بی ابو جہل و امیۃ بن خلف و عتبۃ بن شیبۃ، نبی علیہ السلام نے لوگاں دے نام لے لے کر کے بد دعا کیتی۔ انہاں دونوں حدیثاں تو پتہ یہ چلدا ہے کہ کافراں واسطے بد دعا کرنا، کافراں واسطے ہلاکت دی تباہی دی بد دعا کرنا، اے نبیاں دی سنت ہے، اے نبیاں دا طریقہ ہے۔ اے نہیں کہ کافراں دی تباہی دی کوئی ویڈیو بندہ ویکھ کے تے پریشان ہو جائے، نہیں، بلکہ جشن بنانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ ہاں حضرات محترم، کافر واسطے دعا نہیں کرنی بلکہ بد دعا کرن دا نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور دوسرا سوال پیدا ہوندا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جڑے انہاں غیر مسلم علاقے دے اندر مسلمان رہائش پذیر نے یا کاروبار یا تجارت سلسلہ کر رہے ہیں، انہاں دا کی حکم ہے؟ پہلی بات تے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یہ نہیں کہ تسی غیر مسلم علاقے دے اندر جا کے جتے یہودی عیسائی رہندے اوتھے کاروبار کر سکتے ہو، نہیں، بلکہ اسلامی ممالک دے اندر، مسلمان علاقے دے اندر اللہ کی زمین وسیع، اور کسی علاقے اندر بندہ تجارت کرے، کاروبار کرے، سٹڈی کرے، لیکن پھر بھی اگر بندہ غیر مسلم علاقے دے اندر جتے غیر مسلم رہندے اوتھے تجارت کردا، کاروبار کردا، اگر انہوں اس جگہ تے عذاب دی لپیٹ اندر آ جائے، موت آ جائے، تو ان دا کی حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جس جگہ تے مرے گا کل قیامت والے دن انہوں دی نیت دے مطابق اٹھایا جائے گا۔
یعنی نیت کے مطابق انہوں اٹھایا جائے گا۔ اور افسوس ہے حضرات محترم، کتنے ایسے نوجوان نے جڑے ڈنکیاں لگا کے اپنی موت دے نال کھیل کر کے یورپ جاندے نے، اور سن 2024 دے اندر سینکڑوں کشتیاں جڑیاں نے سمندر دے اندر ڈوب گئیاں، اور سینکڑوں ماواں دے لال جڑے نے وہ پانی دی نظر ہو گئے۔ حضرات محترم، ایسے علاقے اندر نہیں جانا چاہیے جس علاقے اندر غیر مسلم ہونا، اور ہاں اگر بندہ چلا جائے اور عذاب دی لپیٹ اندر آ جائے، کل قیامت والا دن انہوں نے نیت دے مطابق اٹھایا جائے گا۔ آخری ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جدو غیر مسلم لوگاں تے عذاب آئے، کیا انہوں دی مدد کرنا، انہوں نے راشن دینا، انہوں نے خورد و نوش چیزاں دینا، کیا یہ درست ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ان دے دو شکاں نے، دو جواب نے۔ ایک یہ ہے کہ غیر مسلم جس علاقے تے عذاب آیا، اگر تے اس علاقے دے رہن والے مسلمانوں تکلیف نہیں دیندے، مسلمانوں نال جنگ نہیں کردے، مسلمانوں دے اسلام دے خلاف قرآن حدیث نبی علیہ السلام دی صحابہ نو گستاخی نہیں کردے، یعنی اسلام دے کسی بھی شعار دی بے حرمتی نہیں کردے، ایسے غیر مسلمہ دی مدد کرنا ٹھیک ہے، درست ہے۔ مثال دے طور پہ جس طرح ساڈے علاقے اندر عیسائی رہنے، کسی عیسائی دا گھر جل جائے یا گھر گر جائے، ان دی مدد کرنا ٹھیک ہے، درست ہے۔ ایسے کافر دی مدد کرنا درست نہیں جڑا مسلمان نال لڑائی کرے، مسلمان نال جنگ کرے، اور خصوصاً امریکہ یہ تے بہت بڑا ظالم ہے جن نے ہزارہ فلسطینیاں نو جناب لقمہ اجل بنایا، جن نے ہزارہ فلسطینیاں نو، بچیاں نو، عورتاں نو، مرداں نو، نوجواناں نو شہید کیتا۔ ایسے لوگاں دی، ایسے غیر مسلمہ دی مدد کرنا اسلام اندر جائز نہیں۔ دعا ہے کہ جتنی ابھی قوماں دیاں ہلاکتاں میں قرآن پاک اندر تہاڈے سامنے بیان کیتیاں نے، اللہ تعالیٰ سانو ان واقعات تو سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ان عذاباں والے دیکھ کے اللہ تعالیٰ سانو آخرت دے عذاب دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی